بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی اس نشست کا مقصد یہ ہے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ کر ترجمہ اور تشریح کر سکیں اور مزید برآں حدیث نبوی کی روشنی میں اعلیٰ اخلاق کی اہمیت کے بارے میں جان سکیں۔ تو آج ہم آپ کی اسلامیات کی کتاب کے باب 4 میں سے 4 منتخب احادیث کو سمجھیں گے۔ حدیث نمبر 3، 4، 5 اور 6۔ اس کا پہلے ہم اس کی عربی دیکھیں گے، پھر اس کا لفظی ترجمہ اور پھر بامحاورہ ترجمہ اور اس کا فہم حاصل کریں گے تاکہ عمل میں تبدیلی آئے اور کامیابی کی طرف جائیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی فرمایا اللہ کے رسول نے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ لفظی ترجمہ آپ دیکھیں، لا نہیں، یؤمن کوئی ایمان والا یعنی مومن، احد کوئی ایک، کم تم میں سے، حتی یہاں تک کہ، میں، کونو ہو جاؤں، احب سب سے بڑھ کر محبوب، الیہ اس کے لیے، من سے، والدہ اس کے والدین، اور ولدہ اس کی اولاد، اور الناس لوگوں سے، اجمعین سارے کے سارے، سب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کا ترجمہ ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار یعنی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین اور اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق محبت کا ہونا چاہیے۔ اور محبت کا تعلق کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ کسی کو جانتی ہیں۔ کسی سے آپ محبت نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس کو جانتے نہ ہوں۔ اس لیے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ جاننا ہے۔ کیسے؟ سنت نبوی پڑھ کر، احادیث کو پڑھ کر، سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر کے۔ جتنا زیادہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں گے، ہمیں ان کے محنت، ان کے ایثار، ان کے درجے، ان کی قربانیوں کا پتہ لگے گا، ان کی رحمت، ان کی جو رحمت تھی مسلمانوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے، اس کا ہمیں علم ہوگا، اتنی زیادہ ہمیں ان سے محبت ہوگی۔ اور جب ان سے محبت ہوگی تو ہمارا ایمان بڑھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ان سے محبت ہو جائے گی تو پھر ان کا اتباع کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی تقلید کرنا، یہ سب آسان ہو جائے گا۔ ان کو جانے بغیر آپ کیسے کس بات میں ان کی پیروی کرنے کا سوچو گے؟ جب آپ کو پتہ ہوگا سنت کا تبھی کر سکیں گے نا۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کرنا کسی بھی ذریعے سے وہ ہمارے لیے لازمی ہے۔ اور پھر آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے، قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ تو اس کے لیے ہمیں زیادہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے ہے۔
ٹھیک ہے؟ تو جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں گے تو وہ ہمیں یاد رہیں گے. جب وہ ہمیں یاد رہیں گے تو ہمیں ان کے طریقے اور ان کی سنتیں بھی یاد آئیں گی، اور اس طرح ہمارے عمل جو ہیں ان کے اعمال کی پیروی کرنے میں مدد دیں گے، یا ہمارے جو اعمال ہوں گے ان کے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی اس کے مطابق ہوں گے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کریں. اس کے لیے آپ کو قرآن کا بھی ترجمہ پڑھنا ہوگا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ قرآن کا عکس ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اینڈ میں یہ فرمایا ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ میں بھی بشر ہوں تم جیسا، لیکن مجھ پر وحی آتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہوا ہے اللہ کے حکم سے کہ میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، لیکن فرق اگر کوئی ہے تو یہ کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، یعنی اللہ کا حکم مجھ پر اترتا ہے اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ فرق ہے، ورنہ وہ بھی بشر ہیں. دیکھیے وہ کتنے بلند درجے پر ہیں، کتنا انہوں نے دین اسلام کو، قرآن کو پھیلانے کے لیے محنت بھی کی، کوشش بھی کی، قربانیاں بھی دیں، اور اللہ کے محبوب ترین مخلوق بن گئے. لیکن کتنی عاجزی ہے کہ ہم میں شامل ہونے کے لیے کہتے ہیں کہ میں بھی بشر ہوں تم جیسا. یعنی مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، مجھے بھی دکھ ہوتا ہے، مجھے بھی چوٹ لگے تو خون نکلتا ہے، مجھے بھی بخار چڑھتا ہے، مجھے بھی بھوک لگتی ہے، میری بھی کچھ خواہشات ہوتی ہیں، لیکن میں سب سے آگے دین اسلام کی تبلیغ کو یا اپنے رسول ہونے کی، اپنی رسالت کے فرائض کی انجام دہی کو رکھتا ہوں. تو جس نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہو، طائف میں کے سفر میں پتھر کھائے ہوں، احد کے میدان میں دندان مبارک شہید کرایا ہو، کتنے ہی مشرکین تھے جنہوں نے آپ کو قتل کرنے کے اقدام کیے. جس نے دین اسلام کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہوں، کیا اس کا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم اسے محبت کریں؟ اور محبت صرف زبانی نہیں کرنی ہوتی، بلکہ عمل بھی کرنا ہوتا ہے، اطاعت کرنی ہوتی ہے. اگر آپ کو اپنے والدین سے محبت ہے تو آپ ان کی فرما برداری کر کے ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا. تو اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ کو محبت ہے، جس کا دعویٰ ہر مسلمان کرتا ہے، تو پھر ان کی فرما برداری کریں. پھر ایسا ہوگا کہ حوض کوثر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں گے، جبکہ سخت گرمی اور پیاس کا عالم ہوگا، یعنی قیامت کا دن جب ہوگا. تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، ہر چیز سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بھی بڑھ کر. کیوں؟ اس لیے کہ والدین ہمیں دنیا میں جینے کے لیے سہولتیں مہیا کرتی ہیں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دنیا اور آخرت کی بھی فکر کی ہوئی ہے، اور ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بہت ساری تکلیفیں اپنی ذات پر سہی ہیں. تو ہمیں ان کے ساتھ محبت اپنے والدین سے زیادہ ہونی چاہیے، اور جن لوگوں کی اولاد ہے ان کو اولاد سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، یعنی وہ خود کو اور اپنی اولاد کو قربان کرنے کے قابل ہوں کہ اگر دین کا معاملہ آئے، قرآن کا، اللہ کے پیغام کا، اسلام کی سربلندی کا، تو وہ خود کو اور اپنی اولاد کو بھی قربان کرنے سے دریغ نہ کریں. اتنی زیادہ محبت ہونی چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور صحابہ کرام نے وہ محبت کر کے دکھائی تھی. وہ خود بھی اپنی جان لے کر نکلتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھیرا ڈال کے رکھتے تھے جب میدان جنگ میں ہوتے تھے، تاکہ کوئی چوٹ آئے، کوئی تلوار، کوئی نیزہ، کوئی تیر آئے تو ہم کو لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگے. اور اپنی اولاد کو بھی یہی سکھاتے تھے. تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اگر دعویٰ ہے کہ ہم ان کے امت بھی ہیں اور ہمیں ان سے محبت ہے، تو پھر اس کا ثبوت بھی دینا ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زیادہ جانیں گے، تو پھر آپ کو ان سے محبت بھی ہوگی، کیونکہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ہر موقع پر اپنی امت کو یاد رکھا،
جب وہ زمین پر تھے یا جب وہ آسمان پر تھے. آپ کو پتہ ہے نا وہ معراج پر بھی گئے تھے تو وہاں بھی انہوں نے اپنی امت کو یاد رکھا تھا. اور جب زمین پر تھے اور ان کے فوت ہونے کا وقت قریب آ گیا ہوا تھا تو اس وقت بھی وہ اپنی اولاد کو یا کسی اور کو آوازیں نہیں دے رہے تھے. وہ میری امت میری امت میری امت کہہ رہے تھے. جو ان کو انہوں نے نصیحت کرنی تھی وہ کر رہے تھے اور ان سے اٹھنے نہیں ہو رہا تھا. بہت کمزوری ہو گئی تھی اینڈ پر بمشکل کھڑے ہوئے تھے اور کھڑکی میں سے اپنے حجرے میں سے مسجد نبوی کی طرف دیکھا مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے تو مسکرا دیے تھے کہ میری امت نے نماز قائم کی ہوئی ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے جو فوت بھی ہو رہے تھے تو اپنی امت کی فکر کر رہے تھے, نصیحتیں کر رہے تھے کہ غلاموں کا خیال رکھنا, عورتوں کا خیال رکھنا. یہ جو نصیحتیں اپنے ڈیتھ بیڈ پر کر رہے تھے اپنی امت کو کر رہے تھے. حجۃ الوداع کا آپ خطبہ دیکھیں, مخاطب انہوں نے امت کو کیا ہوا ہے. پھر جب وہ معراج پر, جب مکہ کا آخری دور تھا, معراج پر بلائے گئے تھے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اعزاز بخشا تھا. آپ جب گئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے اللہ کے حضور التحیات للہ والصلوات والطیبات کہا تھا نا کہ میں اپنی ساری جسمانی بدنی مالی عبادات لے کر آیا ہوں آپ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں جب کہا تھا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کہ اے اللہ کے رسول, اے نبی, آپ کے اوپر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. تو آپ نے اس وقت, جبکہ آپ دیکھیں اگر کوئی شخص بہت بڑی ہستی کے قریب چلا جاتا ہے, آپ ایک عام انسان ایک بادشاہ یا شہنشاہ کے سامنے چلا جاتا ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے, اس کو صرف اپنا آپ یاد رہتا ہے کہ مجھے اس سے کیا مل سکتا ہے اور اب مجھے کیا کرنا ہے اور کیا میں نے لینا ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا, جو پیک پر وہ اللہ کے اتنے قریب پہنچ گئے ہوئے تھے کہ جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے تھے, تو اللہ نے جب ان سے کہا کہ آپ سلامتی برکتیں ہوں رحمتیں ہوں, تو آپ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا تھا, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, کہ یہ سب کچھ میرے اوپر ہو اور صالح لوگوں پر بھی, یعنی صالحین پر بھی, نیک عمل کرنے والوں پر بھی. یعنی زمین کے اوپر جن لوگوں کو میں چھوڑ کر آیا ہوں ان میں سے جو صالح ہیں نا پاک پروردگار, تو ان پر بھی اپنی سلامتی رحمتیں اور برکتیں بھیج دے. انہوں نے اس وقت بھی نہیں بھولے تھے, جبکہ وہ موقع تھا جب انسان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو وہ دنیا کو بھول جاتا ہے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نہیں بھولے تھے. کسی بھی موقع پر آپ دیکھ لیں ان کی زندگی میں نا, جہاں بھی انہوں نے کوئی فائدہ پہنچا سکتے تھے اپنی امت کو پہنچایا ہے. جب ہم نے درود شریف پڑھا ہے نا, اسی میں آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر جو سلامتی اور برکتیں نازل فرمائی ہیں میری آل پر بھی کر دیں. قرآن میں تو حکم ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو, تو انہوں نے جب درود ہمیں سکھایا تو اس میں ہمیں بھی شامل کر لیا. آل فالوورز کو بھی کہتے ہیں, خاندان کے فیملی ممبرز کو بھی کہہ سکتے ہیں اور فالوورز یعنی پیروی کرنے والوں کو بھی کہتے ہیں. تو آپ نے اس وقت بھی اس دعا میں بھی ہمیں سکھا دیا کہ اللہ کی سلامتی اور برکتیں نازل ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر, یعنی جو ان کے امتی ہوں گے, جو ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے, ان پر بھی اللہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے. تو دنیا میں جتنا درود پڑھا جاتا ہے نماز میں, اس کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہوتی ہے, ساتھ ہی ان کی آل کے لیے بھی ہو جاتی ہے. اور یہ یاد رکھیں آل کا مطلب جو ہے اس میں فالوورز بھی آ جاتا ہے. جیسے قرآن پاک میں آل فرعون کا ذکر ہے نا کہ آل فرعون, تو آل فرعون جو فرعون نکلا تھا اس کے ساتھ صرف اس کے فیملی ممبرز تو نہیں تھے, پورا لشکر تھا نا جو اس کے پیچھے جا رہا تھا, اس کے حکم کی پیروی کر رہا تھا, تو اس کو آل فرعون کہا گیا ہے. تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانے گا, ان سے محبت کرے گا, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں شامل ہو کر انشاءاللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلتا ہوا جنت میں جائے گا. تو اس کثرت سے درود شریف پڑھا کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سب سے زیادہ محبوب بنا لیں, اور اس کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب اگلی حدیث کو دیکھتے ہیں, حدیث نمبر 4.
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا اللہ کے رسول نے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ۔ یہ جو نام دیے گئے ہیں یہ کتابوں کے نام ہیں۔ جیسے صحیح بخاری سے مراد صحیح بخاری ہوتا ہے، امام بخاری نے جو تدوین کی ہوئی ہے احادیث کی، مراد وہ کتاب ہے۔ اسی طرح باقی بھی جو کتب ہیں ان کے جنہوں نے تدوین کی ہیں ان کے نام بھی انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، لیکن ابھی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ احادیث کی کتابوں کے نام ہیں جو دیے گئے ہیں اس کے ساتھ۔ لفظی ترجمہ، لا نہیں، یؤمن کوئی مومن، احد ایک بھی، کم تم، حتی یہاں تک کہ، یحب وہ پسند کرے، لی اخیہ اپنے بھائی کے لیے، ما جو، یحب وہ پسند کرے، لی نفسہ اپنے لیے۔ محاورہ ترجمہ ہے اس حدیث مبارک کا، تم میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ اس حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باہمی تعلقات کے بارے میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا ہے کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمارا ایمان اس وقت قابل قبول ہوتا ہے یا مکمل ہوتا ہے جب ہمارے اندر یہ اخلاقی خوبی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے، بہن کے لیے بھی پسند کرے۔ یہاں بھائی سے مراد دوسرے مسلمان ہیں، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، دین کا رشتہ ہے نا ہمارے درمیان، تو اس لیے یہاں پر بھائی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ مراد اس سے ہے تمام مسلمان جو ہمارے ارد گرد، اس میں بھائی بھی شامل ہیں، بہنیں بھی شامل ہیں، اور باقی رشتہ دار اور ہمسائے اور دوسرے لوگ بھی۔ تو ایمان مکمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ مومن کا یہ دعویٰ کہ وہ مومن ہے وہ تکمیل کو پہنچتا ہے جب اس کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہو جائے کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی دوسروں کے لیے کرتا ہو۔ اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، اس میں رزق بھی آ جاتا ہے، اس میں خوشیاں بھی آ جاتی ہیں، اس میں دولت بھی آ جاتی ہے، علم بھی، اور نتائج بھی، کامیابیاں بھی، جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں ہمارے ٹیسٹ میں بہت اچھے نمبر آئیں، تو ہماری یہ خواہش ہونی چاہیے کہ دوسروں کے، میری فرینڈس کے بھی اچھے نمبر آئیں، اور اس کے لیے پھر آپ کو عمل بھی کرنا ہوتا ہے، ان کی مدد کرنی ہوتی ہے، ان سے تعاون کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بھوکا ہے یا کوئی بیمار ہے تو ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ ہم پسند کرتے ہیں نا کہ ہمیں پیٹ بھر کے کھانا ملے، ہم پسند کرتی ہیں نا کہ ہم صحت مند ہوں، تو ہم دوسرے کے لیے بھی یہی خواہش رکھیں اور اس طرح اس کے پیٹ بھرنے کا سامان کریں یا اس کو صحت حاصل کرنے کے لیے مدد دیں۔ اور اسی طرح ساری دنیا کے معاملات کو آپ دیکھ لیں اور پھر آخرت پر نظر ڈالیں۔ ہم اپنے لیے آخرت میں کیا پسند کرتے ہیں؟ جنت میں جانا چاہتے ہیں نا، تو پھر ہم باقی سارے احباب کے لیے بھی جنت کو پسند کریں، اور پھر اس کے لیے ان کو اچھی اچھی نصیحتیں کریں، نیکیوں میں ان سے تعاون کریں، برائیوں سے ان کو روکیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں یا نیکیاں کرنے والے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں، جو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں یا نیکیوں میں آگے نہیں ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو دین کے اندر داخل کریں، ان کو نمازی بنائیں، ان کو نیکیوں کی ترغیب دیں، ان کو وہ مواقع فراہم کریں جس میں کہ وہ نیکی
حاصل کر سکیں. اسی لیے تو اچھی صحبت اختیار کرنے کو کہا جاتا ہے. ہمیں کیوں صالحین کے ساتھ رہنے کو کہا گیا ہے؟ کیونکہ اس سے پھر ہم ایک دوسرے کو نیکیوں میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. امر بالمعروف نہیں عن المنکر، یعنی نیکی کو پھیلانا ہے، قائم کرنا ہے، اور برائی کو روکنا ہے، رد کرنا ہے. یہ ہماری جو حیثیت ہے، یا جو ہم کہتے ہیں کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ اس کی نشانی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی ہوگا وہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرتا ہوگا، اچھائیوں کی ترغیب دیتا ہوگا اور برائیوں سے روکتا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف اپنے لیے جنت پسند کر لیا اور نیکیاں کر رہی ہیں، دن رات عبادت کر رہی ہیں اور جنت میں جائیں گے. اگر آپ نے ارد گرد اللہ کے مخلوق کے لیے یہ پسند نہیں کیا تو پھر آپ جو ہو ناکام رہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے دنیا میں ہی بتا دیا تھا کہ وہ جنت کا کتنا بلند مقام پا سکتے ہیں اور پائیں گے، بلند ترین مقام. اس کے باوجود وہ کیوں اتنے لوگوں کو، کافروں کو مسلمان بنانا چاہتے تھے، مشرکین کو دین میں داخل کرنا چاہتے تھے، اہل کتاب کے ساتھ بحث مناظرہ کرتے تھے کہ کسی طرح وہ قائل ہو جائیں اور ان کو رسول مان لیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لینے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی، انہوں نے الیکشن نہیں جیت جانا تھا، کوئی درجہ اور نہیں بڑھ جانا تھا. یہ تھا کہ ان پر ایمان لانے سے دوسروں نے جہنم میں جانے سے بچ جانا تھا. دوسروں کو جہنم سے بچانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیفیں اٹھا رہے تھے. تو اس لیے اگر وہ کافروں اور مشرکین کی خیر خواہی چاہتے تھے تو کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ اپنے دینی بھائی جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں ان کی بھلائی کے کام کریں؟ تو یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت الفاظ میں بہت اچھے طریقے سے یہ بتا دیا ہے کہ اگر مومن اپنے اندر یہ خوبی پیدا کر چکا ہے تو پھر اس کا ایمان مکمل ہوا ہے. تو پھر سے اس کو دیکھ لیجئے، تم میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک مسلمان نہیں، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو رنگ آپ کو پسند ہے وہی آپ دوسرے کے لیے بھی لیں، جو پرفیوم آپ کو پسند ہے وہی آپ دوسرے کے لیے لیں. نہیں، آپ اپنی پسند کی چیز استعمال کرنا چاہتے ہیں نا تو دوسروں کو بھی پوچھیں کہ ان کو کیا پسند ہے اور پھر ان کو وہ چیز تحفے میں دیں جس سے وہ خوش ہو جائیں. تو اس طرح سے آپ نے اس میں بیلنس کرنا ہے اس حدیث میں. ٹھیک ہے، جیسے آپ خود خوش ہونا چاہتے ہیں دوسروں کو بھی خوش کرنے کی کوشش کریں، لیکن شریعت کے اندر رہتے ہوئے. شریعت کے باہر اگر کسی کی کوئی خواہش ہے تو وہ نہیں آپ نے پوری کرنی، لیکن شریعت کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ کا بہن بھائی کسی طریقے سے، کسی ہدیے سے، کسی دعوت سے، کسی اچھی بات سے فائدہ مند ہو سکتا ہے تو اس کو ضرور کریں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے. تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو آپ جتنا خوش کریں گے شریعت کے مطابق اتنا ہی اللہ آپ سے راضی ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں اپنے اس اسلامیات کے سبق میں حدیث نمبر 5. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، یعنی امام بخاری نے بھی اس کو روایت کیا ہے، امام مسلم نے بھی کیا ہے، امام ابو داؤد نے بھی اپنی کتاب میں، اور ترمذی نسائی نے بھی. اتنی مستند ہے یہ حدیث. ہم حدیث کا کیا دیکھ رہے ہیں؟ متن دیکھ رہے ہیں، اور حدیث کی جو سند ہے وہ آپ لوگوں کو اس لیول پر نہیں بتائی جا رہی کہ کس طرح یہ حدیث ان اماموں تک پہنچی. اللہ کے رسول سے کس صحابی نے سنا، اس نے آگے کس کو بتایا، پھر آگے کس کو روایت کی گئی. اس کو ہم کہیں گے حدیث کا چین، یعنی حدیث کی سند.
جتنی یہ مضبوط ہوگی اور جتنی یہ مختصر ہوگی اتنی ہی حدیث جو ہے وہ صحیح کے درجے کو پہنچے گی. تو یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے لی گئی حدیث ہے، اس لیے اس پر ذرا آپ نے بہت غور سے سمجھنا ہے. صحیح حدیث ہے یہ. لفظی ترجمہ. المسلم من سلمہ، المسلم مسلمان وہ ہے، من جو یا جس سے، سلمہ سلامت رہیں، محفوظ رہیں، المسلمون دوسرے مسلمان، من اس کی یا سے، لسانی ہی زبان سے، و اور، یدہ یا یدی ہی. جب آپ نے وقف کرنا ہوتا ہے تو آخری حرکت کو نہیں پڑھتے تو یدہ ہو جائے گا، یدہ اس کے ہاتھ سے. اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب آپ اس حدیث کا ترجمہ کریں اردو میں تو آپ نے زبان سے پہلے کہنا ہے اور ہاتھ سے بعد میں کہنا ہے. اگر آپ نے لسان ہی کے نیچے لکھ دیا کہ ہاتھ سے اور یدی ہی کے نیچے لکھ دیا زبان سے تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کو اس کا لفظی ترجمہ نہیں آتا ہے. اور اسی طرح بامحاورہ ترجمہ کرتے ہوئے بھی آپ نے ترتیب کا خیال رکھنا ہے ورنہ اس کے مفہوم پر اثر پڑے گا. ترجمہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. اور اس کا فہم یہ ہے یا مختصر تشریح اس کی یہ ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے نا، یعنی مسلم جس نے اسلام قبول کر لیا ہوتا ہے اور پھر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے اللہ کی فرما برداری کرنے والا بن جاتا ہے، وہ پھر اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتا. دوسرے مسلمان اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے محفوظ رہتے ہیں. آپ اپنی زندگی کی طرف دیکھیں یا جو آپ واقعات اخباروں میں یا رشتہ داروں میں اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں ناراضگی کیسے شروع ہوتی ہے اور کیسے بڑھتی ہے، یا لڑائی جھگڑا کیسے شروع ہوتا ہے. کسی سڑک پر اور ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ایک کو دوسرے سے نقصان پہنچ گیا ہے، بات کیسے شروع ہوتی ہے اور کیسے بگڑتے بگڑتے ہاتھا پائی تک چلی جاتی ہے. تو مسلمان جو ہوگا وہ دوسروں کے ساتھ جیسے بھی حالات ہوں وہ ان کو اپنی زبان سے دکھ اور تکلیف نہیں پہنچائے گا، اپنا مدعا بیان کرے گا، اپنا حق حاصل کرنے کے لیے بات کرے گا، لیکن وہ دوسرے کو ذلیل نہیں کرتا اور نہ اپنے ہاتھ سے وہ جو فائدہ لوگوں کو پہنچا سکتا ہے پہنچاتا ہے، نقصان نہیں پہنچاتا. ٹھیک ہے. تو زبان اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کا صحیح استعمال کریں. زبان کے کتنے فائدے ہیں ذرا سوچیں. آپ کو سب سے پہلا تو ذائقہ ذہن میں آتا ہے نا، ٹیسٹ برڈز ہوتی ہیں، اس کے اوپر کتنا مزہ آتا ہے کھانا کھانے میں. لیکن اس میں بھی آپ نے اعتدال رکھنا ہے، کھانے پینے میں بھی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ بیان کے کام آتی ہے، یعنی جو آپ کے دل میں بات ہوتی ہے اس کا اظہار کرنے کا ذریعہ زبان ہے. تو زبان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو کسی کو جہنم میں لے جا سکتی ہے. کیسے؟ زبان درازی، غلط بیانی. جھوٹ بولنے سے بھی تو دوسروں کو نقصان ہوتا ہے نا. آپ کسی کے بارے میں جھوٹ بولتی ہیں، جھوٹا الزام لگاتی ہیں یا اس کی عیب جوئی کرتی ہیں یا غیبت کرتی ہیں، تو کتنے ہی طریقے ہوتے ہیں زبان سے دوسرے کو تکلیف دینے کے، لیکن مسلمان ان سے بچتا ہے، پرہیز کرتا ہے. اور ہاتھ سے بھی. لیکن جو زبان سے دکھ دیا جا سکتا ہے نا وہ ہاتھ کی تکلیف سے بڑھ کر ہوتا ہے. اس لیے زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے. زبان کا ذکر پہلے ہے. کیوں؟ نمبر 1 اس سے زیادہ ایذا رسانی کی جا سکتی ہے اس لیے، اور دوسرا اس لیے کہ جھگڑا شروع پہلے زبان سے ہوتا ہے، بعد میں ہاتھا پائی تک یا پاور استعمال کرنے کا مرحلہ آتا ہے.
اس لیے جب آپ ترجمہ کریں گے اور اس کی تشریح سمجھیں گے تو اس میں آپ نے زبان کو پہلے کہنا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے کہا ہے زبان کو تو اس کی اہمیت ہے. اور پھر ہاتھ سے بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. ہاتھ سے مراد کسی کو تکلیف دینا بھی ہے، ہاتھ سے مراد کسی کو مالی نقصان پہنچانا بھی ہے. اور ظاہر ہے ہاتھ سے کسی کو جانی نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن مسلمان یہ نہیں کرتا. مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی عزت، اس کی جان، اس کا مال اسی طرح احترام والا ہوتا ہے جس طرح کہ اس کے لیے اس کا اپنا مال، جان اور عزت ہوتی ہے. تو اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو ہے یہ ہمیں آپ مسلمانوں کے آپس میں تعلقات کس طرح کے ہونے ہیں اس کی اہمیت کا احساس دلا رہا ہے. آپ نے پہلے بھی یہ آیت پڑھی ہوئی ہے کہ قرآن پاک کے جو آپ کا قرآن آیات کا سبق ہے کہ اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے اور کہو بات سیدھی. تو یہ جو قولاً سدیدہ کہتے ہیں، جب قولاً سدیدہ کرتی ہیں تو پھر خود ہی دوسرے لوگ ہماری زبان کے شر سے بچ جاتی ہیں. اور ہاتھ سے بھی جس طرح ہم اپنے لیے اپنے ہاتھ سے فائدے کے کام کرتے ہیں، اپنے لیے نقصان کے کام تو نہیں کرتے، تو دوسروں کے لیے بھی ہم نے اپنے ہاتھ سے فائدہ تو پہنچانا ہے لیکن نقصان نہیں پہنچانا. اور یہ خاص طور پر کہا گیا ہے دوسرے مسلمان کے بارے میں. لیکن اگر ہمارے کوئی ہمسائے یا ہمارے ملنے جلنے والوں میں کوئی نان مسلم بھی ہو تو اس کے لیے بھی ہم نے اپنی زبان اور ہاتھ پر قابو رکھنا ہے اور اس کو کوئی دکھ یا تکلیف یا نقصان نہیں پہنچانا ہے. میدان جنگ میں یہ کیا جا سکتا ہے. میدان جنگ میں ہم اپنی طاقت استعمال کر سکتے ہیں کافروں کے خلاف، لیکن عام سول لائف میں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، عام شہری زندگی میں ہم کافروں کے لیے یا اہل کتاب کے لیے بھی ایسا حسن سلوک کریں کہ وہ اسلام کے بارے میں اچھا گمان رکھیں اور اسلام کی طرف مائل ہوں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اس کا مختصر فہم. اگلی حدیث نمبر 6. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. مسلم، ترمذی اور مسند احمد بن حنبل میں سے لی گئی ہے یہ حدیث. دوبارہ پڑھتی ہوں. لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. لا نہیں، یرحم اللہ رحم کرتا اس پر اللہ، من جو، لا نہیں، یرحم الناس رحم کرتا ہے الناس یعنی لوگوں پر. حدیث مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ ہے اللہ تعالی اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا. اس میں ایک ابھی تک آپ نے جتنی احادیث پڑھی ہیں اسی کا عکس نظر آ رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی اس میں ربط ہے، ہر بات کا تعلق جو ہے اسی سے، اللہ کی ذات سے اور دین اسلام سے ہے. اللہ کی تعریف بھی اس میں کی جا رہی ہے اس حدیث میں، اور اللہ کی کیا رضا ہے وہ بھی بتائی جا رہی ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے اس بات کا حکم بھی اس میں موجود ہے. اس طرح سے آپ نے احادیث کا مطالعہ کرنا ہے کہ اس میں سے آپ کو بہت کچھ ملے، سرسری ایک جملہ نہ ملے، بلکہ اس کے پیچھے جو پیغام ہے اس تک آپ نے جانا ہے. اس حدیث سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے،
ارحم الراحمین ہے، لیکن جو اللہ کی یہ صفت ہے اس کا عکس اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر اللہ بہت رحم کرنے والا ہے تو اس کے جو بندے ہیں وہ بھی تو رحم کرنے والے بنیں۔ وہ کس پر رحم کریں؟ وہ دوسرے اللہ کے بندوں پر رحم کریں۔ الناس میں ساری انسانیت آ جاتی ہے، سارے مذاہب کے لوگ آ جاتے ہیں، کیونکہ بحیثیت انسان ہمارا ان کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور وہ کہ اس کی وجہ سے ہم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان پر رحم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا کر اپنے پاس سے روح پھونکی تھی، تو پھر ہم سارے لوگ پیدا ہوتے چلے گئے۔ تو ہم سب کہاں سے آئے ہیں؟ آدم علیہ السلام سے آئے ہیں۔ وہ ہمارے اندر جو روح ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ جو اللہ نے پھونکی تھی۔ تو جب ہم سارے لوگ اسی ایک ہی جگہ سے آئے ہوئے ہیں، ہماری تخلیق ایک طرح سے ہوئی ہے، تو پھر اس لحاظ سے بحیثیت انسان کے ہم برابر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ جیسے میں تم پر اتنا رحم کرتا ہوں تو تم بھی دوسرے لوگوں پر رحم کرو۔ جب بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں، بھوکا ہے، بس وہ انسان ہے، اس کو بھوک لگی ہے، اس کو ہم نے کھانا کھلانا ہے۔ اسی طرح کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اللہ نہ کرے، تو ہم نے یہ نہیں پوچھنا کہ بھی مسلمان ہو تو ہم مدد کریں گے، مسلمان نہیں ہو تو خون بہتا رہے، ہم اپنا راستہ چلے جائیں۔ نہیں، ہم نے ہاسپٹل پہنچانا ہے، فرسٹ ایڈ دینی ہے، جو ہیلپ کر سکتے ہیں۔ مذہب پوچھنے کا یہاں پر نہیں، نہ موقع ہے نہ ضرورت ہے۔ آپ اس کے ساتھ وہ اتنے اخلاق سے پیش آئیں کہ وہ جو کوئی بھی ہے بعد میں آپ کو اچھی طرح سے یاد کرے، اور اگر مسلمان نہیں ہے تو دین اسلام سے متاثر ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ تو اس میں پیغام کیا ہے کہ لوگوں پر رحم کرو۔ جب ہم دوسروں پر رحم کرتے ہیں تو اللہ ہم پر رحم کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہم چاہتے ہیں اپنے لیے، ہم دوسروں پر رحم کریں۔ ہم اللہ سے معافی چاہتے ہیں، ہم دوسروں کو معاف کرنے والے بنیں۔ ہم اپنے رزق میں بڑھانا چاہتے ہیں، ہم دوسروں کو دینے والے بن جائیں۔ تو جو اللہ کی صفات ہے ان کا عکس اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر آپ کو اپنے قریب کر لے۔ جو ولی اللہ ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ کی صفات کو، اللہ کو اس کی صفات سے پہچان کر اس صفت کا عکس یعنی ریفلیکشن اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے۔ اللہ کے 99 نام ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں، اور اس سے بھی زیادہ اس کی صفات ہیں۔ سارے سمندر سیاہی بن جائیں تو ہم نہیں لکھ سکتے اللہ کی باتوں کو، سارے درخت قلم بن جائیں لکھنے والی، لیکن نہیں لکھ سکتے۔ تو اللہ کی تو اتنے زیادہ نام، صفات اور امر ہیں، یعنی جو وہ حکم دیتا ہے کہ ہم تو اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اس کو ہم سمجھیں کہ اللہ نے ان کو اپنا پیغمبر بنا کر اپنا پیغام ان کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ کی اس صفت رحم پر نظر کریں اور غور کریں، اور اپنے اندر بھی پیدا کریں، اور پھر دوسروں پر رحم کریں۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں اور کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم نے اللہ کو خوش کرنا ہوتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ شریعت کے مطابق اللہ کی مخلوق کو خوش اور راضی کیا جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے، رحم دلی والا معاملہ کیا جائے۔ تو یہ اس میں آتا، فضائل اخلاق میں آتا ہے۔ یہ خوبی ہم نے اپنے اندر انشاءاللہ تعالیٰ پیدا کرنی ہے۔ یہ جو ابھی ہم نے 4 احادیث پڑھی ہیں، ان پر آپ نے غور کرنا ہے اور لفظی ترجمہ سیکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد
تشریح جو کہ ایگزام کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، لیکن آپ نے سمجھنی ہے، کیوں؟ تاکہ عمل میں ڈھلے وہ آپ کے، اور اس لیے بھی کہ تاکہ ایگزام میں آپ غلطیاں نہ کریں۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی ہم نے حدیث نمبر 3 اور حدیث نمبر 4 پڑھی ہیں، دونوں شروع اس طرح سے ہوتی ہیں، لا یؤمنو لا یؤمنو۔ تو اسٹوڈنٹس یہ غلطی کرتے ہیں، انہوں نے رٹا ہوا ہوتا ہے، تو پوچھی نمبر 3 حدیث جاتی ہے، وہ ترجمہ نمبر 4 کا لکھاتی ہیں۔ ایسی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے صرف بگننگ نہیں یاد کرنی ہے، آپ نے پورا لفظی ترجمہ یاد کرنا ہے اور پھر اس کا فہم حاصل کرنا ہے۔ فہم حاصل ہوتا ہے تو عمل میں ڈھلتا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔